السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اللہ تعبدوا الا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ میرے معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، جو میں آپ کے سامنے موضوع بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اسلام میں آزادی کا تصور۔ آزادی کو عربی میں حریت کہتے ہیں اور انگریزی میں اسے فریڈم کہتے ہیں، کیونکہ آزادی انسانی فطرت میں داخل ہے۔ بقول شاعر، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر، کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ عزیزان گرامی قدر، کہ اسلام میں آزادی کا جو تصور ہے وہ خدائے واحد کی مطلق غلامی سے عبارت ہے، اور یہی غلامی انسان کو دنیا کی ساری غلامیوں سے نکال کر ایک خدائے واحد کی غلامی میں مبعوث کرتی ہے۔ اور یہی غلامی جو اس کا توق پہنتا ہے، یعنی کہ مسلمان جو ہے وہ دنیا میں بھی غالب ہوتے ہیں اور ماضی میں بھی، حال میں بھی، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی بشارت کے مطابق وہ مستقبل میں بھی غالب ہوں گے۔ اسی لیے غلامی کا یہ معتدل جو تصور ہے، معتدل جو خیال ہے، جو مادی اور جوہری طاقتوں کے سامنے کبھی جھکنے نہ دے گا، اسی معتدل خیال کے عوض انسان فاتح عالم بھی ہوتا ہے، عالم بھی ہوتا ہے، معلم بھی ہوتا ہے۔ انسانوں کی غلامی انسانیت کے لیے سب سے بڑی لعنت ہے۔ اس لیے شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ کون یاد رکھے گا ہمیں اس دور خود غرضی میں، کون یاد رکھے گا ہمیں اس دور خود غرضی میں۔ حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں، ہم کون ہیں کیا ہیں با خدا یاد نہیں، ہم کون ہیں کیا ہے با خدا یاد نہیں۔ اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں، اگر یاد ہے تو کافر کی طرح نہیں بس، اگر یاد ہے تو کافر کی طرح نہیں بس، اگر یاد نہیں تو مسجد کی سزا یاد نہیں۔ حضرات گرامی قدر، کہ اسلام میں ہر شخص آزاد ہے، کوئی اس پر ظلم نہیں، کوئی زیادتی نہیں، کوئی زبردستی نہیں، کوئی جبر نہیں، کوئی ظلم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ اسلام کے اندر ہر شخص آزاد ہے، ہر شخص برابر ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، ہر شخص کو آزادی کا حق ہے۔ شریعت اسلامی کے اندر ہر شخص آزاد ہے۔ بقول شاعر، باغ باغ آزاد ہیں سخن چمن آزاد ہیں، باغ باغ آزاد ہیں سخن چمن آزاد ہیں۔ ہو مبارک دوستو کہ ہم آزاد ہیں۔ اسی طرح رومی ایرانیوں کو، ایرانی رومیوں کو، گورے کالوں کو، کالے گوروں کو اپنے مد مقابل حقیر سمجھتے تھے، اور ان کے اندر یہی گروہ بندی بن گئی، حد بندیوں میں تقسیم ہو گئی، لوگوں کے اندر فرقہ واریت بڑھ گئی۔ لیکن اسلام نے اس جاہلی تعصب کو مٹایا، اس علاقائی نعروں کو مٹایا، لیکن اسلام نے پھر اس کے اندر ترجیح اور تفریق کا جو فیصلہ کیا، جو بنیادی اصول بتایا، وہ تقوی کا بتایا، کہ جو تفریق ہے، جو ترجیح ہے، وہ صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اس لیے کیونکہ آج کے ہمارے اس دور کے اندر، آج کے ہمارے اس معاشرے کے اندر لوگوں نے اپنے اکابر کی اصلاح کو بھلا دیا، اپنے اکابر کے سبق کو بھلا دیا، ان کی شجاعت کو بھلا دیا، ان کی عدالت کو بھلا دیا، ان کی شجاعت کو فراموش کر دیا۔ اس لیے کیونکہ اگر ہم اس سبق کو پھر سے پڑھیں گے، پھر سے اس کا شجاعت کا یاد کریں گے، تو شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، دیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اگر ہم اس سبق کو پھر پڑھ لیں گے تو پھر شاعر کیا خوب کہتا ہے مسلم کے حوالے سے، کہ ہے کسی کی یہ جرت کہ مسلمان کو ٹوکے، ہے کسی کی یہ جرت کہ مسلمان کو ٹوکے، حریت افکار کی نعمت ہے خدا دار، چاہے تو کرے کعبے میں آتش گدا حارس، چاہے تو کرے کعبے میں
کعبے میں آتش کدا حارس چاہے تو کرے اس میں فرنگی صنم آباد. قرآن کو وظیفہ تعامل بنا کر چاہے تو کرے خود شریعت نئی ایجاد. ہے ایک ملک ہند میں طرفہ تماشا اسلام ہے محبوس مسلمان ہے ذات وما توفیقی الا باللہ.